بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سیکھا ہے کہ جب ہم ایک جیسے اساس والے قوت نما اعداد کو ضرب کرتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی اساس والا قوت نما عدد حاصل ہوتا ہے اور قوتوں کی ضرب ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر ایک مثال ہے، 2 کی تیسری قوت ضرب 2 کی چوتھی قوت۔ تو یہاں پر ان دونوں اعداد کے اساس ایک جیسے ہیں اور ہمیں ایک جیسے اساس والے قوت نما اعداد کا ضرب کرنا ہے، تو اساس ویسا ہی رہے گا اور قوتوں کی جمع ہو جائے گی، 3 جمع 4 7۔ تو اس طرح سے جب بھی ہم ایک جیسے اساس والے قوت نما اعداد کو ضرب کرتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی اساس والا قوت نما عدد حاصل ہوتا ہے اور قوتوں کی جمع ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے کہ جن قوت نما اعداد کے اساس مختلف ہو یعنی الگ الگ ہو اور ان کی قوت ایک جیسی ہو تو ان کا ضرب کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے، 5 کی تیسری قوت ضرب 2 کی تیسری قوت۔ یہاں پر ہم 5 کی تیسری قوت کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، 5 ضرب 5 ضرب 5۔ اسی طرح سے 2 کی تیسری قوت کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، 2 ضرب 2 ضرب 2۔ اب ہم 5 اور 2 کے گروپ بنا دیں گے، تو یہ 5 ضرب 2، یہ 5 اور یہ 2 کا ایک گروپ بن گیا۔ اسی طرح سے یہ 5 اور یہ 2 کا ایک گروپ بنا دیں گے، 5 ضرب 2۔ اسی طرح سے یہ 5 اور یہ 2 کا ایک گروپ بنا دیں گے۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں 5 ضرب 2 کے 3 گروپ ہیں، تو ہم اس کو قوت نمائی صورت میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، 5 ضرب 2 کی تیسری قوت۔ اب اگر ہم اس کو اور مختصر کریں تو یہ ہو جائے گا 5 دونی 10، 10 کی تیسری قوت۔ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم 2 قوت نما اعداد کا ضرب کرتے ہیں جن کی قوتیں ایک جیسی ہوتی ہے اور اساس مختلف یعنی الگ الگ ہوتے ہیں، تو ہمیں ویسی ہی قوت والا قوت نما عدد حاصل ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوال میں دونوں قوت نما اعداد کی قوت 3 ہے، تو جواب میں بھی ہمیں ایسا قوت نما عدد حاصل ہوا جن کی قوت 3 ہے اور یہاں پر اساس کا ضرب ہو گیا ہے، 5 دونی 10۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم 2 قوت نما اعداد کا ضرب کرتے ہیں جن کی قوتیں ایک جیسی ہوتی ہے اور اساس مختلف ہوتے ہیں تو قوت ویسے ہی رہتی ہے اور اساس کا ضرب ہو جاتا ہے۔ چلیے اب ہم ایک اور مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلی مثال ہے، 3 کی دوسری قوت ضرب 6 کی دوسری قوت۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں قوت نما اعداد کے اساس مختلف ہے یعنی الگ الگ ہے، لیکن ان کی قوتیں ایک جیسی ہے۔ تو جن قوت نما اعداد کے اساس مختلف ہو لیکن ان کی قوت ایک جیسی ہو تو ان کا ضرب کس طرح سے کیا جاتا ہے، چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر 3 کی دوسری قوت کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، 3 ضرب 3۔ اسی طرح سے 6 کی دوسری قوت کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، 6 ضرب 6۔ اب ہم 3 اور 6 کے گروپ بنا دیں گے، 3 ضرب 6۔ اسی طرح سے 3 ضرب 6۔ اب یہاں پر 3 ضرب 6 کے 2 گروپ کا ضرب کیا گیا ہے، تو ہم اس کو قوت نمائی صورت میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، 3 ضرب 6 کی دوسری قوت۔ اب اگر ہم اس کو اور مختصر کریں تو 3 چھکے 18، تو 18 کی دوسری قوت۔ اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے 2 قوت نما اعداد کا ضرب کیا جن کی قوتیں ایک جیسی ہے لیکن ان کے اساس مختلف ہے، تو ہمیں ویسی ہی قوت والا قوت نما عدد حاصل ہوا اور اساس کا ضرب ہو گیا، 3 چھکے 18۔ اور قوتیں یہاں پر ان دونوں قوت نما اعداد کی قوتیں 2 ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس قوت نما عدد کی قوت بھی 2 ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ جب ہم 2 قوت نما اعداد کو ضرب کرتے ہیں جن کے اساس مختلف ہوتے ہیں یعنی الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کی قوتیں ایک جیسی ہوتی ہے، تو ہمیں
ویسی ہی قوت والا قوت نمائی عدد حاصل ہوتا ہے اور اساس کا ضرب ہو جاتا ہے، جس کو ہم عام صورت میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: اے کی قوت ایم ضرب بی کی قوت ایم مساوی ہے اے ضرب بی کی قوت ایم۔ ہمیں یہ اصول بتاتا ہے کہ جب ہم دو قوت نمائی اعداد کو ضرب کرتے ہیں جن کے اساس مختلف ہوتے ہیں اور ان کی قوتیں ایک جیسی ہوتی ہے، تو ہمیں ویسی ہی قوت والا قوت نمائی عدد حاصل ہوتا ہے اور اساس کا ضرب ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے اب تھوڑی مشق کر لیتے ہیں۔ ہماری پہلی مثال ہے 7 کی چوتھی قوت ضرب 5 کی چوتھی قوت۔ یہاں پر ان دونوں قوت نمائی اعداد کے اساس مختلف ہے اور قوتیں ایک جیسی ہے۔ ابھی ہم نے یہ اصول سیکھا کہ جن دو قوت نمائی اعداد کے اساس مختلف ہو اور ان کی قوت ایک جیسی ہو تو اساس کا ضرب ہو جاتا ہے اور قوت ویسے ہی رہتی ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، یہاں پر اساس کا ضرب ہو جائے گا 7 ضرب 5 اور قوت ویسے ہی رہے گی۔ تو اس طرح سے ہمارا جواب ہوگا 35 کی چوتھی قوت 7 پنجے 35۔ اگلی مثال، یہاں پر بھی ہم اساس کا ضرب کر دیں گے 8 ضرب 9 اور قوت ویسی ہی رہے گی -2۔ تو اس طرح سے ہمارا جواب ہوگا 72 کی منفی دوسری قوت، 8 نہ ہے 72۔ اب ہم اس مثال کو حل کریں گے۔ یہاں پر بھی ہم اساس کا ضرب کر دیں گے اور قوت ویسے ہی رہے گی۔ تو یہ 3 چوک 12، 12 کی 7ویں قوت۔ اب اگلی مثال، یہاں پر بھی ہم اساس کا ضرب کر دیں گے 2 ضرب 8 اور قوت ویسے ہی رہے گی 2 8 16، 16 کی 9ویں قوت۔ اب ایک آخری مثال، یہاں پر بھی ہم اس مثال کو حل کرنے کے لیے اساس کا ضرب کر دیں گے -3 ضرب 4 اور قوت ویسے ہی رہے گی۔ تو -3 ضرب 4 -12، -12 کی 5ویں قوت۔ تو اس طرح سے جب دو قوت نمائی اعداد جن کے اساس مختلف ہوتے ہیں یعنی الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کی قوتیں ایک جیسی ہوتی ہے تو اساس کا ضرب ہو جاتا ہے اور قوت ویسی ہی رہتی ہے۔